نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین، سورہ مطففین میں 30ویں پارے میں کہ ہلاکت ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب یہ لوگ کہیں جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، سامان وغیرہ لینے کے لیے کہیں بازار میں، مارکیٹ میں، تو کیا کرتے ہیں؟ پورا وصول کرتے ہیں، مکمل طریقے سے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو دینا ہوتا ہے سامان تول کر یا ناپ کر تو کمی کر دیتے ہیں، یخسرون، گھاٹا کر کے دیتے ہیں، کہیں ڈنڈی مار دی تو کسی بھی طریقے سے کوئی جگاڑ بازی کر کے سامان کم تول دیا یا کم ناپ دیا۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اور تباہی فرمائی ہے۔ آج مسلمان یہ کام کتنا کر رہے ہیں، غیر مسلم کر رہے ہیں، خیر ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان کس قدر زیادہ اس غلط کام کے اندر ملوث ہیں۔ جو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للربح، فرمایا کہ جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچ دینا، یہ سامان کو تو نکال دے گا، سامان تو بک جائے گا، لیکن نفع کو مٹا کر رکھ دے گا۔ نفع سے مراد برکت، کہ برکت ختم ہو جائے گی، کلیہ طور پر برکت ختم ہو جائے گی۔ سامان تو بظاہر لگ جائے گا کہ سامان آپ نے بیچ دیا، نکل گیا سامان۔ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو مسلمان سامان بیچتے ہیں ان سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ آج ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور ہمارا ایمان اس کے رسول پر ہے، تو ہم اگر یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ گویا ہم اللہ کو رب نہیں مانتے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم اس کو ناراض کریں گے، اس کے حکموں کو توڑ کر سامان بیچیں گے، تجارت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی جانب سے رزق میں تنگی آ جائے گی اور برکت ختم کر کے رکھ دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، آپ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ اٹھے اس حال میں کہ آپ غصے میں تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہیں فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ خابوا و خسروا، یہ تو بڑے گھاٹے اور بڑے نقصان میں چلے گئے ایسے لوگ۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا رحمت کی نگاہ سے، اور نہ ہی اس سے بات کرے گا، اور نہ ہی اس کے گناہوں کو پاک صاف کرے گا۔ آج مسلمان خوب یہ کام کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان کو بیچنا، یہ اپنا شیوا بنا لیا، انہوں نے اپنا روز کا مشغلہ بنا لیا ہے۔ اگر کسی انسان نے کما بھی لیا 2-4 ہزار 1 لاکھ روپے بڑھتی کما لیا اس نے، زیادہ اضافے کے ساتھ اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ بھی گئے، جھوٹی قسم کھا کر اور اس طریقے سے دھوکہ دے کے سامان بیچنے سے، تو یاد رکھیں یہ پیسے ٹکنے والے نہیں ہیں، ان میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ پیسے جو چند تھے، تھوڑے سے پیسے تھے، لیکن آپ نے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کمائے تھے، ان میں برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ تمام لوگوں کو وہ کافی ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پیسے جو آپ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جھوٹ بول کر کمائے ہیں، یا جھوٹی قسم کھا کر آپ نے سامان کو بیچا ہے، سامنے والے کو دھوکہ دیا ہے، کم تول کر آپ نے جو پیسے بچائے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوگی، کلی طور پر برکت نہیں ہوگی ان میں، اور یہ پیسے کہیں نہ کہیں غلط جگہوں پر اٹھ رہے ہوں گے۔ کہیں نہ ایسا بھی ہوگا خدا نخواستہ گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا، اس میں لاکھوں روپے اڑ گیا، اس طریقے سے ڈاکٹروں پہ پیسے اٹھ رہے ہوں گے، بیماریوں پہ پیسے اٹھ رہے ہوں گے، انسان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں پیسے کما رہا ہوں، جا کدھر رہے ہیں۔ اور یہ خوب ہو رہا ہے مسلمانوں میں آج کل، چونکہ اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا تو روزی کمانے کے لیے یہ پیتلے اپنانے لگے کہ غلط طریقے سے روزی کماؤ، غلط طریقے سے رزق کماؤ، تو مال بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے اسی کے ساتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سامان بیچنے والے لوگ ہیں، سامان بیچنے والے لوگ اگر یہ سچائی کے ساتھ کام لیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال میں کمیاں ہوتی ہیں انسان کے، وہ مال صحیح طریقے سے اچھا نہیں ہوتا ہے، پرفیکٹ نہیں ہوتا، اب انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس مال کو لوگوں کے سامنے اچھا کر کے رکھتا ہے تاکہ یہ اچھے داموں میں بک جائے، حالانکہ اس میں کمیاں ہیں، وہ کمیاں چھپا لیتا ہے، بتاتا نہیں ہے، اچھے داموں میں بیچنے کے لیے وہ مال اچھے داموں میں اس کو فروخت کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے برکت نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیے، مسلم شریف کی روایت ہے،
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر سچ بولا دونوں نے، اگر آپ آپس میں ایک دوسرے سے سامان بیچ رہے ہیں تو دونوں نے سچ بولا ایک دوسرے سے، وَبَيَّنَا اور اپنے اپنے سامان کی کمیاں واضح کر دی، بیان کر دی کہ فلاں فلاں یہ کمیاں میرے سامان کے اندر موجود ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بیع میں، خرید و فروخت میں، سیل پرچیس میں برکت دی جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اگر وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا اور اگر ان دونوں نے جھوٹ بولا اور اپنے سامان کی کمیوں کو چھپا لیا تو ان دونوں کی بیع کی برکت کو مٹا کر رکھ دیا جائے گا، پھر اللہ کی جانب سے کوئی برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے کبھی بھی آپ سامان بیچیں، اگر آپ کے سامان میں کوئی کمی ہے، اگر کوئی خامی ہے تو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں کہ فلاں فلاں کمیاں ہیں، چاہے کم دام میں بک جائے وہ گوارا کر لیں، اس کم داموں میں جو برکت ہوگی نا وہ آپ کے تمام گھر والوں کو کافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان اس کی کمیوں کو، خامیوں کو چھپا کے پھر بیچتا ہے تو چاہے وہ کئی ہزار روپے زیادہ کما لے اس پر، لیکن اللہ کی طرف سے برکت کوئی نہیں ہوگی اور وہ مال کہیں نہ کہیں غلط جگہوں پر اٹھ رہا ہوگا۔